کے دہانے پر ہے. گویا یہ سال ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے اور بالکل آخری لمحات زندگانی ہماری اس سال کی چل رہی ہے، اس کو ہم رخصت کرنے والے ہیں. اب ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بیٹھے دیکھیں کہ گزشتہ محرم سے ذی الحجہ تک ہم نے اپنی زندگیوں کا سفر کیسے طے کیا. یہ طریقہ کار ہمارا نہیں ہے بلکہ آقا نامدار حضور تاجدار خاتم النبیین مولم انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری اطاعت و فرمانبرداری میری پیروی بھی واجب ہے اور تم پر میرے صحابہ خلفاء راشدین کی بھی پیروی کی سنت تم پر لازم ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ نظام رہا کہ وہ ہر گھڑی ہر ساعت اپنا محاسبہ فرمایا کرتے تھے کہ گزشتہ دن جو ہم سے گزرے ہیں کتنا رضائے رب میں گزرے ہیں، کتنا رضائے رسول میں گزرے ہیں اور کتنی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہی لمحے زندگانی ہم پر عائد ہوتی ہے کیونکہ ہم عشاقان محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جب ہم عشق نبی رکھنے والے ہیں تو عشق نبی کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ارشاد پر عمل آوری کی جائے اور آقا کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہم پر اللہ کے حبیب کی بھی اتباع ضروری ہے، لازم ہے، اور ان کے خلفاء جو ایک کے بعد دیگر ایک منتخب ہوئے جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں، چاروں کی اتباع بھی ہم پر واجب ہے. تو میں نے آج ہماری موجودہ زندگی اور اس میں انقلاب کے لیے حیات عمر فاروق کو انتخاب کیا ہے. عزیزوں اور بزرگوں، یکم محرم خلیفہ ثانی بعد النبیین افضل من الناس کے بعد کا درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جن کی شہادت چار دانگ عالم کو یہ اطلاع دی رہی ہے، یہ فکر دے رہی ہے، یہ آگاہی فرما رہی ہے کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت سے آشنائی اختیار کر لو، مرقع محبت خداوندی سے سرشار ہو کر عالم دنیا کی طرف رجوع ہو جاؤ. جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ گے تو دیکھتے ہی دیکھتے عالم تمہارا دیوانہ و شیدا ہو جائے. آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہ رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں اور آپ کے روب، آپ کے دبدبے اور آپ کی ہیبت آج بھی دشمنان اسلام پر طاغی ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ جو نظام اسلامیہ ہے اگر یہ بیداری مسلمانوں میں آ جائے اور مسلمان نظام اسلامیہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنی زندگیوں پر نظام اسلامیہ اختیار کر لے تو پھر عمر جیسا عروج ان کا شروع ہو جائے گا. عمر بن خطاب کی طرح دنیا کے سارے کونے کونے میں مسلمانوں کا روب و دبدبا جم جائے گا اور اسی سے توڑنے کے لیے دشمنان اسلام اپنے سامنے سے چلتے رہتے ہیں. عزیزوں اور بزرگوں، سیدنا عمر فاروق کی زندگی کا ایک خاکہ دیکھیے کہ آپ اسلام کے لانے سے پہلے بھی بڑے جریح المزاج تھے اور بڑے اشد المزاج تھے. آپ کے اندر بڑی سختی ہوا کرتی تھی، مگر یہ ساری حمایت باطل پرستی کی نظر ہوا کرتی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں اللہم اعز الاسلام بی عمر بن خطاب، اے بارے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے تیرا منشا ہے، تجھے پسند ہے تو ان کے ذریعے اسلام کو عزت سے نواز دے. اللہ کے حبیب کی یہ دعا رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وہ عمر تھے جنہوں نے شمشیر لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کر گھر سے نکل پڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جو مصرف القلوب ہے ان کے قلب پہ تصلب اختیار فرمایا اور اپنے
تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی دعا عمر ہے. اللہ کے حبیب نے جو دعا مانگی رب العزت نے انہیں قبول فرمایا اور ان کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرمایا. اور دنیا دیکھتی ہے یہ وہی عمر ہے اسلام سے پہلے باطل کی حمایت کیا کرتے تھے. جب اسلام میں آ گئے تو سب سے پہلے نماز مکہ المکرمہ میں علی الاعلان پڑھی جانے لگی. نماز علی الاعلان پڑھی جانے لگی اور اتفاق سے آپ کی مسجد میں وقت کی تبدیلی بھی کچھ اس منشے سے کی گئی نہیں معلوم، مگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیرت عمر کے ذریعے اس کا احیاء ہو رہا ہے. عزیزوں، جمعہ کیا ہے؟ پہلے جمعہ کی حقیقت سمجھے. پنج وقت نماز کیا ہے؟ اس کے کئی تقاضوں میں سے ایک حقیقت واضح ہے کہ پنج وقت نماز اس لیے مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے، مسجد میں پڑھنے کی فضیلت ہے، مسجد میں آنے کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہے کہ آپ جب 5 وقت مسجد میں آتے ہیں تو روز کے 5 اوقات میں آپ کی ایک جگہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محلے کے احوال سے، محلے کے حالات سے آپسی ایک دوسرے کے گھر کی خبرگیری سے آپ واقف ہو جائیں اور ایک دوسرے کی غمخواری کھائیں. مسجد یہ ہماری درس گاہ ہے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہمارا قلعہ ہے، یہ ہماری نشو و نما کی جائے تربیت ہے. اگر ہم مسجد کو حقیقت میں غور کریں تو ہماری مسجد میں جمع ہونے کا خوف آج بھی عالم دنیا کو طاری ہے. عالم دنیا آج بھی پریشان ہے کہ یہ جمع کیوں ہوتے ہیں، اور خصوص کر جمعہ کی ہماری ایک چاہتی جمعہ کا جمع ہونا بھی اس بات کی طرف دال کرتا ہے کہ جمعہ میں جمع ہونے سے ہمارے پورے منطقہ، ہمارے پورے بلاد، ہمارے پورے شہر کے احوال سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے. ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ ہماری کوتاہی کیا ہے اور ہمارے اندر خوبی کیا ہے. خوبی کو پروان چڑھانا ہے اور کوتاہی سے بیداری اختیار کر کے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. عزیز اور بزرگوں، جمعہ کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے لیے اکثر بار مسلمین کا کہنا ہوتا کہ بھئی اتنا لمبا اور اتنا زیادہ ایسا کیوں انداز آپ سناتے، بہتر ایک قصے کہانیاں سنا دیجیے. بعض تو بولے وہ بات تو ذکر کر لی کہ اخبار پڑھ کر سنا دیجیے کافی ہے جو جمعہ کو آتا. جمعہ کا مقصد ہے، جمعہ کا مدعا ہے، جمعہ ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہے، جمعہ ہماری تربیت کا ایک بہترین اہم برکت ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں. عزیزوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی حیات کا لمحہ پردہ فرمانے کا، شہادت کا ہم پہ آنے والا ہے اور ہم اسی شہادت کی یاد کے ساتھ نئے سال میں ختم کرتے ہیں. اگر آپ اس بنے ہوئے نظام اور احوال اور گزرے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ زندگی کا اپنا ایک نیلام بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدا اس کی حضرت ذبیح اللہ ہے تو انتہا حضرت حسین علیہ السلام. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر رکھی اس لیے گئی کہ دیکھو ہما وقت شہادت کے لیے تیار ہونے والا ایک خبیر الایمان اللہ کا بندہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں ہی ان کو شہادت کا نزدہ مل گیا. وہ بڑے مسرور ہوئے، وہ بڑے خوش ہوئے. شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہمارے ارد گرد کے بدلتے ہوئے حالات کے حساب سے صحیح آپ طے کر لیجئے کہ شہادت کا درجہ کیا ہے، اس درجے کے حصول کے لیے آپ کا مسئلہ ہے. تو پھر دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے. آج ہم بھاگ رہے ہیں، مفر اختیار کر رہے ہیں، اپنی حقیقت زندگی سے آگ ملانے سے ہم بالکل مبرہ اور کینس ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے رسوائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں. اگر رسوائی ہم سے دور ہو جائے، ہمارا نصیب العین بھی عروج کی طرف آ جائے تو ہمیں حقیقت سے آگ ملانے کا مزاج بنانا ہوگا. اور یہ مزاج اسی وقت بنے گا جب ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں، جب ہم اپنی حقیقت کی طرف آشنائی اختیار کریں، علم حاصل کریں گے اس کا. تو عزیزوں اور بزرگوں،
سیدنا عمر فاروق کی زندگی بتاتی ہے کہ جینا ہے تو اسلام کی نشو و نما کے لیے جینا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے جینا ہے۔ ارے اپنے آپ کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کی زندگی کا نظام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں کیا تھا؟ دین اسلام کے لیے اماکن آپ کو بستا ہے، اور خود ان کی ذات کی بابت اگر ہم گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف ملتے ہیں تو کیا پہلو ملتے ہیں کہ وہ ہما وقت خشیت الہی میں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر لیے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ ماں سوا اس کی کیا مزاج ہے؟ گزرے جمعہ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ویطع رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر عملی دیکھنی ہے تو سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو دیکھیں۔ قول سدیدہ آپ کے اندر ایسا تھا کہ آپ جب کلام کرتے تو کوئی اس کو منحرف نہیں کر سکتا، اس کے مخالف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کی زندگی میں ایک موقع آیا کہ جب آپ محل میں تخفیف کرنے کی گزارشات لے کر منبر پر ٹھہرے اور خواتین سے خطاب فرمائے تو اس وقت کی آپ امیر المومنین ہیں اور امیر المومنین کے درجے پہ فائز ہیں، اور منبر رسول سے آپ اعلان کرتے ہیں کہ اے خواتین اسلام اپنے محل میں تخفیف کرو تاکہ نوجوان تم سے رشتہ استوار کر سکے۔ تو ایک نہیں بڑھیا کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی عمر یہ حق اللہ رسول نے ہمیں کیا، تم کون ہوتے ہو اس میں ہمیں ایسے فکر دینے والے؟ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشفار ہو گئے اور اس نہیں کمزور بڑھیا جو لاٹھی کے سہارے کھڑی ہوئی اس کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ تو نے بچا لیا۔ یہ مزاج اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ جب عملی پہلوؤں سے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں تو یہ ظرف زندگی بھی اپنے اندر لائے، یہ ظرف اپنے اندر لائے کہ جب کوئی تمہارا تحفظ چاہتا ہے اور تم کو تنبیہ کر رہا ہے اور وہ حقیقت سے آشنائی بخشتا ہے اور حقیقت سے بالکل معمور ہے تو تم اس کو سراؤ اور اس کو اختیار کرو اور اسے پابند کرو۔ ایک امیر المومنین ہے، وقت کی شاہدین کے ہاتھ میں ہے، قیصر و کسریٰ تک انہوں نے اپنا وسعت سلطنت پھیلا دیا ہے اور ان کا روح و دبدبہ پورے مملکت کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے۔ ویسی بارعن شخصیت کے بعد سامنے ایک نہیں کمزور بڑھیا حق گوئی سے بات نہیں آئی اور کھڑے ہو کر حق گوئی بڑی شان سے بولی اور اس کے حق کو سرایا گیا۔ یہ امتیاز بتایا جاتا ہے کہ سیرت عمر فاروق کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں پر اللہ کی روحانیت لے کر، اللہ کا ڈر لے کر، اللہ کے خوف سے جب نکلتے ہیں تو ان کا خوف امت پر ہوتا ہے، ان کا خوف پوری دنیا پر ہوتا ہے، مگر وہ اتنے خوف رکھنے کے باوجود، اتنی ہیبت رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی شخصیت رکھنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، رضا جوئی کے لیے ایک نئی خاتون کے خور کو قبول کرتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ اسلام کا ایک قربہ ہے، یہ اسلام کا ایک شعار ہے، یہ اسلام کی طبیعت ہے جس کو ہمیں اس وقت حالات میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیرت عمر فاروق کو دیکھ کر اپنی زندگی کا نظام بنائیں اور اپنی زندگیوں کا احیا کریں، اپنی زندگی کے پہلوؤں کو ہم تیار کریں اور صحیح طور پر اس طرف ہم توجہ کر لیں تو ہمیں کسی کا روپ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اس وقت اس وعید کی نظر ہے جس کی پیشن گوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ ان کو لوگ دعوت دیں گے ان کے خدمت کرنے کے لیے، جیسے کھانے کے لیے چیل اور پرندے آپس میں ایک دوسرے کو دانے کے چننے کے لیے بلاتے ہیں، بھیڑیے جیسے بلاتے ہیں شکار کے لیے، ایسے کے خطر کرنے کے لوگ آپس میں دعوت دیں۔ اب آج کے حالات دیکھیے کہ ہمارے خط و بارہ گیری کے لیے پوری دنیا عالم ایک ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، صرف کس کے لیے؟ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی خط و بارہ کے لیے۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ان میں بہت کم تر ہو جائیں گے، بہت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، مگر تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت، حب دنیا۔ آج اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھ کر ہم جب اپنا مشاہدہ، اپنا جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ لیتے ہیں، تو محاسبے کی گھڑیوں میں کیا ملتا ہے؟ آج ہم اتنی محبتیں دنیا میں اتر گئے، بھائی کو، اپنے نسبی بھائی کو، اپنے خونی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، اپنی سگی اولاد کو اولاد سمجھنے تیار نہیں ہے۔ ہماری طبیعت، ہمارے چال چلن، ہمارا نہج زندگی اکثر بدل چکا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے اور سہنے کی ضرورت ہے، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما، عزت اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ میں خیر عطا فرما، وقت سے نزا کے اندر نجات عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔